أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. کہہ دو کہ تم اپنا مال چاہے خوشی خوشی چندے میں دے دو یا بددلی سے دو، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم ایسے لوگ ہو کہ مسلسل نافرمانی کرتے رہتے ہو اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا ہے اور یہ نماز میں آتے ہیں کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور کسی کام میں خرچ کرتے ہیں تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر کی حالت میں نکلے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی مدد مل جاتی ہے یا کسی قسم کے غار مل جاتے تو وہ گھس بیٹھنے کی کوشش میں لگ جاتے۔ یہ بھاگ کر کے ادھر ہی کا رخ کر دیتے۔ اور انہی منافقین میں وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں، چنانچہ اگر انہیں صدقات میں سے ان کی مرضی کے مطابق دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے انہیں نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا تھا، کیا اچھا ہوتا کہ وہ اس پر راضی ہوتے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نواز دے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہم تو اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 53 سے لے کر کے 7 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان تمام آیات کے اندر منافقین کی بدعملی اور ان کی شرارت اور ان کی بدمعاشی کو بیان کیا گیا ہے۔ پیچھے بھی منافقین کا ذکر آیا ہے۔ اتنی آیتیں پڑھنے کا عام طور پر میرا معمول نہیں ہے، لیکن چونکہ ان تمام آیات کا مضمون منافقوں کے بارے میں ہے، اس لیے میں نے یہ تمام آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق جد بن قیس سے ہے۔ پیچھے بھی آپ کے سامنے اس منافق کا ذکر آیا ہے
کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ تم بھی لڑائی کے لیے نکلو، تو انہوں نے بہانہ یہ کیا تھا کہ میں نفس پرست آدمی ہوں، نعوذ باللہ، میں نفس پرست آدمی ہوں، عورت کا رسیا ہوں۔ رومی لڑکیاں چونکہ حسن و جمال میں یکتا ہوتی ہیں، بے مثال ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہاں جا کر کے میں فتنے میں پڑ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں آیت کریمہ نازل فرمائی تھی۔ پہلی آیت کریمہ یعنی 53 نمبر کی آیت اسی منافق سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم خوشی سے خرچ کرو یا ناراضگی سے خرچ کرو، تمہارے مال کو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں بھی قبول کرنے والے نہیں۔ اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں جہاد میں تو نہیں جا سکتا، میرے ساتھ یہ عذر ہے، تو آپ میرا مال لے لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا مال کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارے مال کو قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اور ایک مضمون ان آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، وہ یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال کی کثرت اور ان کی اولاد کو دیکھ کر کے تعجب مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دینے کا ارادہ کیا ہے، اور آخرت میں تو کسی صورت میں بھی وہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ ایک اور بات بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ یہ کمبخت لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر یہ کہ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے، اللہ کی رضا کے لیے یہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نہایت ہی کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، جمائی لیتے ہوئے، اکڑتے ہوئے۔ اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے یراؤن الناس، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ بہت کم ذکر کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ کو راضی کرنا، صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان کے نفاق کے بارے میں معلوم نہ ہو، یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہیں، اس لیے یہ آ کر کے جماعت میں شریک ہو جاتے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی انکشاف کر دیا، یہ کمبخت لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر یہ کہ ریاکاری کے لیے۔ ایک اور مضمون بیان کیا گیا کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق مال غنیمت تقسیم کیا جائے یہ لوگ خوش ہو جاتے، اور اگر ان کی مرضی سے مال غنیمت کو تقسیم نہ کیا جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے۔ اگر ان کی مرضی کے مطابق مال غنیمت تقسیم کیا گیا بہت خوش ہوتے یہ لوگ، اور اگر ان کی مرضی کے خلاف مال غنیمت تقسیم کیا گیا یہ لوگ ناراض ہو جاتے، آپ پر طنز کرنا شروع کر دیتے، آپ پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے۔ یہ ان کا مقصد ہے، اس طریقے یہ شرارت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں منافقوں کی بدعملی کو کہ یہ ان کے مالوں کو اللہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہ نماز پڑھتے مگر دکھانے کے لیے پڑھتے، اسی طریقے سے آپ کی ذات پر یہ لوگ اعتراض کرتے، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتے۔ اس لیے ان تمام آیات کو آپ کے سامنے پڑھ دیا گیا کہ مضمون چونکہ پیچھے گزر چکا ہے، اسی مضمون کا اعادہ بار بار کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اکتاہٹ ہو، اس لیے میں نے بالکل ہی مختصر اس کا تذکرہ کر دیا کہ منافقوں کے اندر یہ عیب، یہ برائی، یہ بدعملی پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیت کی بد اخلاصی سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و